بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام خمینی کی اپنے بیٹے کو نصیحت۔ میرے بیٹے، سورہ حشر کا مطالعہ کرو، کیونکہ اس میں معرفت و تربیت کے خزانے موجود ہیں، اور حق یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اس سورہ حشر کے مطالعے، اس میں غور و فکر اور اس کی پیروی میں صرف کر دے، اور اس سے اگر خدا کی مدد شامل حال ہو تو بہت سی روحانی نعمتوں کو حاصل کر لے، خاص طور سے اس سورہ کی آخری آیات جن میں رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو چاہیے کہ دیکھے اس نے کل قیامت کے لیے کیا سامان ذخیرہ کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس چھوٹی سی آیت میں جو الفاظ کے لحاظ سے چھوٹی لیکن معنی کے لحاظ سے بہت عظیم ہے، حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، دنیا کی ہر چیز سننے میں عظیم ہے لیکن حقیقت میں بہرحال معمولی، اور آخرت کی ہر شے سننے میں بہت معمولی ہے لیکن حقیقت میں بہت عظیم ہے۔ عام الناس اور ایمان کا پہلا درجہ۔ ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں ان عام مومنین سے خطاب کیا گیا ہو جو ایمان کے پہلے درجہ پر فائز ہیں، یعنی سطحی ایمان پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے ظاہری احکام کی مخالفت سے پرہیز کیا جائے۔ اگر ہم ان معنی کو قبول کر لیں تو آیت کے اس جملے ہر شخص کو چاہیے کہ دیکھے اس نے کل قیامت کے لیے کیا سامان ذخیرہ کیا ہے کے ذریعے سے ہمیں خبردار کیا گیا ہے کہ ہمارے اعمال کے کیا نتائج ظاہر ہونے والے ہیں۔ نیز اس سلسلے میں گواہی کے طور پر بیان یہ ہے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں وہ دوسری حیات یعنی آخرت کی زندگی میں ایک مناسب شکل میں دے دیے جائیں گے۔ قرآن میں یہ ہے کہ وجدوا وما عملوا حاضرا، اور جو انہوں نے عمل کیا اسے اپنے سامنے حاضر پائیں گے۔ حضرت جبرائیل نے رسول اللہ سے فرمایا کہ اے محمد، آپ جتنا چاہیں زندگی بسر کریں لیکن آپ کو ایک دن ضرور مرنا ہے۔ جس چیز سے چاہیں محبت کریں آخرکار آپ کو اس سے جدا ہونا پڑے گا، اور جو چاہیں عمل کریں آخرکار آپ کو مرنے کے بعد اس سے ضرور ملاقات کرنا ہوگی۔ اگر زندہ دل افراد صرف ان باتوں پر غور کریں تب بھی یہ باتیں آیات و احادیث ہم جیسے غافل اور سوئے ہوئے لوگوں کے مردہ دلوں کی بیداری کا سبب ہو سکتی ہیں، اور ممکن ہے کہ یہی باتیں ہمارے لیے دوسرے مراتب اور اعلیٰ مقامات کا راستہ کھول دیں، اور اس طرح ہم اعلیٰ درجات تک پہنچ سکیں۔ اس طرح آیت شریفہ میں قول خدا ہے کہ بے شک تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، جیسے ایک نئی بات سے آگاہ کیا ہے کہ تمہارے اعمال خدا کی نظروں سے چھپے نہیں رہ سکتے، کیونکہ تمام کائنات خدا کے سامنے موجود ہے۔ خاص مومنین اور ایمان کا دوسرا درجہ۔ ممکن ہے کہ اس آیت شریفہ میں ان لوگوں سے خطاب کیا گیا ہو جن کے دلوں میں ایمان داخل ہو چکا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ظاہری، عقلی، علمی اور زبانی طور پر اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد الرسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اور عقلی، فلسفی اور منطقی دلائل سے اعتقاد رکھتا ہے، لیکن خود اس کا دل ان شہادتوں کی باتوں اور مفہوم و مطالب سے ناواقف و بے خبر ہوتا ہے۔ اس طرح ممکن ہے کہ وہ پانچوں اصول دین توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت پر عقلی، علمی، فلسفی اور منطقی اعتقاد و یقین بھی رکھتا ہو، لیکن یہ اعتقاد و یقین اس کے دل میں نہ اتر سکا ہو، اور نہ ہی اس کے معنی نے اس کے دل میں اثر کیا ہو۔ اگر علم و ایمان صرف عقل تک رہ گیا اور دل تک نہ پہنچا اور اپنا حقیقی اثر نہ دکھا سکا تو یہ علم خود حجاب اکبر بن جائے گا۔
چہل حدیث میں خود امام خمینی نے تحریر کیا ہے کہ ایمان کا تعلق اطمینان قلب سے ہے۔ یہ ایمان قلبی ہے جہاں دل کی باتوں کو قبول کر کے اس پر یقین و ایمان لے آتا ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یہ کہو کہ ہم نے تسلیم و قبول کیا اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ شاید بعض مخصوص مومنین کے علاوہ دوسرے لوگوں کا یہی حال ہو کہ وہ اصول دین پر زبانی اعتقاد تو رکھتے ہوں لیکن ان کے دل نے عقل کی باتوں کو قبول نہ کیا ہو۔ اگر انسان کا دل روز محشر اور جزا و سزا کی حقیقت سے آگاہ ہو اور قیامت کے عذاب و ثواب کے بارے میں انسان کے دل میں احساس ہو اور یہ جانتا ہو کہ وہاں قیامت میں کیا کچھ ہونے والا ہے، تو انسان کے لیے خدا کی معصیت اور نافرمانی کرنا بہت مشکل ہوگا۔ شاید بعض مومنین سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں ان کی اصل وجہ یہی ہے کہ انسان کا دل تمام باتوں سے بے خبر ہے۔ جس کا دل خدا کے علاوہ تمام قوتوں کی نفی کرتا ہو تو وہ کبھی خدا کے علاوہ دوسرے کی جانب مائل نہیں ہوگا اور خدا کے علاوہ کسی اور کا خوف نہیں رکھے گا۔ میرے بیٹے، میں کبھی یہ دیکھتا ہوں کہ تم تہمتوں اور جھوٹی افواہوں کی وجہ سے پریشانی کا اظہار کرتے ہو۔ پہلی بات، میں تم کو یہ بتا دوں کہ جب تک تم زندہ ہو اور تم اسلام و انسانیت کے لیے حرکت کر رہے ہو اور جب تک لوگ یہ سمجھیں گے تم اسلام و معاشرے پر اثر انداز ہو سکتے ہو، وہ تم پر ضرور تہمتیں لگائیں گے اور تمہارے خلاف افواہیں بھی پھیلائیں گے، اور اس دنیا میں ان باتوں سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ توقعات دن بدن بڑھ رہی ہیں، رکاوٹوں میں اضافہ اور حسد زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ جو شخص معاشرے میں فعال اور متحرک ہے اور وہ کام کو خالصتاً خدا کے لیے انجام دے رہا ہے، تب بھی وہ برے لوگوں کی زبانوں جسمانی اذیتوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ دوسری بات، جان لو کہ وحدت معبود اور وحدت مؤثر پر ایمان شاید بلکہ حتماً تمہارے دل تک نہیں پہنچا ہو۔ وحدت اللہ، کائنات میں جو اثرات ہیں وہ سب ذات خداوندی کی طرف سے ہیں۔ وحدت اللہ معبود، وہ ذات جس کے سامنے سر جھکایا جائے، عبادت کی جائے۔ وحدت مؤثر، کائنات میں جو بھی نظر آ رہا ہے وہ سب اللہ کے ارادے کا جلوہ ہے۔ کوشش کرو کہ کلمہ توحید، خدا کی وحدانیت کا اقرار جو کہ واجب الاحترام اور لائق عزت ہے اور بلند ترین مقام کا حاصل ہے، کو اپنی عقل کے ذریعے اپنی دل تک پہنچاؤ۔ عقل کا سب سے بڑا فائدہ برہان اور دلیل عقلی پر یقینی اعتقاد رکھنا ہے۔ اگر ان عقائد اور اعتقاد کو صرف عقل کے ذریعے مانتے رہے اور ان کو دل تک نہ پہنچا سکے تو ایسے عقائد و اعتقاد کا کوئی اثر اور فائدہ نہ ہوگا۔ میرے بیٹے، اپنے دل کو خدا کے لیے سپرد کرنے کے لیے کوشش مجاہدہ کرو اور یہ بات تمہارے دل میں مضبوطی سے جم جائے کہ کائنات میں سوائے خدا کے کوئی کچھ اثر دکھانے والا نہیں ہے۔ عام مسلمان جو عبادت گزار ہیں، دن میں کئی مرتبہ نماز ادا کرتے ہیں، یہ نماز توحید و معرفت کی باتوں سے بھری ہے۔ وہ دن و رات میں کتنی مرتبہ اس آیت کو دہراتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ لیکن وہ یہ آیات صرف زبانی ادا کرتے ہیں اور زبانی اقرار کرتے ہیں کہ عبادت و مدد کا تعلق صرف ذات خدا سے ہے، لیکن حقیقی مومنین اور خدا کے خاص بندوں کے سوا دوسرے تمام لوگ اور دانشور، اقتدار والے طبقے اور سرمایہ دار طبقے کے سامنے سر جھکاتے ہیں اور ان کی تعظیم و احترام میں کبھی اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اس میدان میں اپنے معبود حقیقی کو بھی
پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، ہر قسم کے لوگوں سے مدد طلب کرتے ہیں، نہ غیر از خدا سے مدد مانگو اور نہ ہی غیر از خدا کی بندگی کرو، اور انسان اسی بات سے بچ کے اس کا غیر از خدا پر بھروسہ ہو۔ خاص الخاص مومنین اور ایمان کا تیسرا درجہ وہ لوگ جو خدا کی معرفت رکھتے ہیں، ان میں اعلیٰ درجے پر وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں خدا کے وعدہ وعید کے سلسلے میں اطمینان ہوتا ہے، جنہیں ہم حقیقی معنی میں اہل ایمان کہہ سکتے ہیں۔ یہ لوگ ان باتوں پر بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ خدا ہمیں نعمتیں دے یا تکالیف دے، دونوں ہمارے لیے رحمت ہیں، اور دونوں کے ذریعے ہم اپنے درجات بلند کرتے ہیں۔ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو عمدہ غذا کھلائے یا ٹیکہ انجیکشن لگوائے، دونوں بچے کی بہتری اور کمال کے لیے ہوتے ہیں۔ اہل ایمان کو اطمینان ہوتا ہے کہ خدا کی طرف سے تکالیف ہو یا خوشی، سب ہمارے کمال کے لیے ہوتی ہیں۔ چنانچہ اہل ایمان خدا کے مختلف جلووں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ان کی بہتری اور کمال کے لیے خدا اب ان کے ساتھ کیا جلوہ ظاہر کرتا ہے، اور اس طرح وہ خدا کے ہر جلوے کے عاشق ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ایک دنیاوی عاشق اپنے معشوق کے جلووں کے انتظار میں ہوتا ہے۔ فنا فی اللہ مومنین اور ایمان کا چوتھا درجہ ممکن ہے کہ اس آیہ شریفہ میں خدا کے خالص اور عظیم اولیاء کی جانب اشارہ ہو، جو لوگ مخلوقات کو دیکھ کر یہ خیال کرتے ہوں کہ خدا نے اپنی رحمت سے ان چیزوں کو انسان کے فائدے کے لیے خلق کیا ہے، یعنی ان چیزوں میں انہیں صرف رحمت خدا نظر آتی ہے، یا ہمارے اعمال کے لحاظ سے یہ خیال کرتے ہوں کہ زندگی میں تکالیف اور نعمتیں سب خدا کی طرف سے ہوتی ہیں تاکہ ہم کمال تک پہنچیں، کیونکہ اگر رحمتیں ہی رحمتیں ہوں تو انسان غافل ہو جائے گا، اور اگر تکالیف ہی تکالیف ہوں تو انسان مایوس ہو جائے گا۔ اس لیے خدا نے دونوں چیزیں رکھیں تاکہ انسان کمال تک پہنچے۔ اگر اس ایمان کو کسی نے حاصل کر لیا تو اسے اپنی زندگی میں نہ نعمتوں پر تعجب ہوگا نہ مصائب و تکالیف پر، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ دونوں خدا کے نظام کے تحت ہیں جو میرے لیے مفید ہیں۔ راوی نے امام سے کہا کہ مجھے خدا کی محبت میں صحت سے زیادہ بیماری، عزت سے زیادہ ذلت، مال سے زیادہ فقیری، کھانے سے زیادہ بھوک اور حیات سے زیادہ موت پسند ہے۔ امام نے جواب دیا، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر خدا صحت دے تو صحت سے خوش ہے، مرض دے تو مرض سے خوش ہیں، کھانا دے تو کھانے سے خوش، اور بھوک دے تو بھوک سے خوش، عزت دے تو عزت سے خوش، اور ذلت دے تو ذلت سے خوش ہے، اس لیے کہ سب خدا کے افعال کا جلوہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نعمت دینے والے یا تکالیف دینے والے کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں، بلکہ یہ جانتے ہیں کہ یہ تکالیف پہنچانے والا بغیر مرضی خدا کے تکالیف نہیں پہنچاتا، اور یہ خدا ہی ہے جو اس آدمی کے ذریعے سے نعمت پہنچا رہا ہے۔ جو لوگ اس درجے پر پہنچ جائیں وہ شرک خفی سے پاک ہو گئے، ان کے دل میں یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے کہ فلاں آدمی مجھے نفع پہنچائے گا یا فلاں آدمی میرے لیے نقصان کا سبب بنے گا، بلکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ بغیر مرضی خدا کے کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اور اس طرح ان کی زندگی میں جو واقعہ بھی پیش آتا ہے اس خدا کے نظام کا جلوہ خیال کرتے ہیں، کبھی رحمانیت اور رحیمیت کا جلوہ، کبھی قہاریت و اقاربیت کا جلوہ، اور کبھی عظمتوں کا جلوہ، اور ایسے ہی لوگ خدا کے ہر جلوے میں کیفیت و لذت اور سرور محسوس کرتے ہیں، اور اس طرح خدا کے اسماء کے عاشق ہو گئے ہیں۔ جیسے معشوق کی یہ عادت ہے کہ کبھی پیار دیتا ہے اور کبھی اذیت،
اور اسے خیال بھی نہیں رہتا کہ پیار کب ہے اور اذیت کب۔ یہ درجہ اس وقت حاصل ہوگا جب انسان معشوق خدا کے عشق میں گہرا ڈوب جائے اور فنا فی اللہ ہو جائے۔ در حقیقت جو بھی زندگی کے حالات ہیں سب خدا کے جلوے ہیں، اچھے ہیں تو میری خوشی کا سبب ہیں اور برے ہیں تو میرے محبوب کا تحفہ ہیں۔ اس کے بعد یہ درجہ آتا ہے کہ اسے جلوے کا خیال بھی نہیں رہتا ہے کہ یہ رحمت کا جلوہ ہے یا قہر کا۔ چنانچہ آخری درجے والا خود کو خدائیت میں فنا کر دیتا ہے اور اسے خیال بھی نہیں رہتا کہ یہ خدائی جلوے ہیں۔ بہرحال اسے فنا فی اللہ کی منزل پر غیر از خدا کچھ نظر نہیں آتا ہے، یعنی وہ لا الہ الا اللہ کی منزل پر پہنچ جاتا ہے اور لا ہوا الا ہوا سوا اس کے کوئی اور ہے ہی نہیں، ہی صرف باقی رہ جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔